اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ اور البتہ اگر آتیتا لائے آپ ان کے پاس اللہ دینا وہ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب بکلی ہر آیت نشانی ما نہیں تابع وہ پیروی کریں گے قبلہ کا آپ کے قبلہ کی وما اور نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلہ ہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعضهم بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلہ کی بعض بعض کے ولئن اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک آپ اذن تب لا من الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 145 میں کیا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں بھی پیش کر دیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کو نہیں مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتا اور اگر علم حاصل ہو جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شک اس وقت آپ بھی نافرمانوں میں سے ہوں گے۔ اتیتا تو آیا یا پھر تو لایا، اور آیتن حمزہ یا سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی آیت، نشانی یا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تابعو تابعین سے ہے انہوں نے پیروی کی، انہوں نے اتباع کی۔ احواءہم ہا واو یا سے ہے، جی ہا واو یا سے ہے، اور ان کی خواہشیں، ان کے خیالات، اور اس کا واحد جو ہے وہ ہوا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا بھی رد ہو گیا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں، پہلے بیت اللہ تھا، پھر بیت المقدس ہو گیا، پھر بیت اللہ ہو گیا، اب بھی ممکن ہے کہ دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت بیان فرمائی ہے کہ جس طرح وہ لوگ ناحق پر اڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں میں آنے والے نہیں، وہ تو ہمارے تابع فرمان ہیں اور ہماری مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں، لہذا وہ ان کی باطل خواہشوں کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے لیے یہ ممکن ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد وہ ان کے قبلہ کی طرف توجہ کریں۔ اس کو پوسٹ وائز دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ سے لے کر آپ کے سامنے قبلہ تک یہاں تک، اس کو میں الیبریٹ کرتی ہوں۔ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے قبل مراد قبلے کی دلیلیں لے کر آنا ہے، یعنی اگر آپ ہر طرح کے دلائل دے دیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر یہاں تک جو ہے قبلہ تک جو ہے کہ آپ کے قبلے کی وہ پیروی کرنے والے نہیں، تو وما اور نہیں، پھر آپ کیا نہیں ہے، آپ نہیں، وما اور نہیں، انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ قبلے پر مصالحتی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے گروہی تعصبات کے تحت اپنے قبلے کی سمت مقرر کی ہے، تعصب ہے ان کے مائنڈ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حکم کے تحت یہ کام کیا ہے، تو بنیاد ہی فرق ہے، لہذا سمجھوتہ ممکن نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب نے بیت اللہ کو قبلہ نہ مانا، ان کے نہ ماننے کی وجہ ان کی خواہش پرستی تھی،
وہ اپنی فضیلتوں کے خوابوں میں جی رہے تھے اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. وما بعدهم بتابع قبلة بعد. اس میں کیا ہے کہ اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. یہاں ایک دوسرے سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں. یہود بیت المقدس کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات پر توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں کی قبلے کی تبدیلی پر تو آپ کا موقف ایک ہے. یہ تو بتاؤ خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اور یقیناً اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. یہاں اس سے مراد اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو آپٹ کر لیں. تو ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں. تو من بعدی ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے. یہاں علم سے مراد دین اسلام ہے جو کہ حق ہے. اس بات کا علم کہ کعبہ ہی قبلہ ہے. انک اذا لمن الظالمین، تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند ہونے کی وجہ سے اس قبلے کو اختیار نہیں کرتے کیونکہ اب یہ نافرمانی ہوگی. تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وہ جو ہے اصل میں جو ان کو بتایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا اس میں مقصود ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. مطلب اگر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ گیا ہے کہ سچ اور حق پر مبنی یہ چیز ہے تو پھر آپ کو کسی صورت بھی جو ہے جو مشرکین ہیں یا جو بھی یہود ہیں نصارہ ہیں ان کی کسی بھی لحاظ سے کسی بات کو پریفرنس دینے والے نہیں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق ان پہ واضح کر دیا اور دین اسلام کی مکمل تعلیمات دے دی ہیں.